پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی، اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کے یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ انسان ریا میں کیوں پڑتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی خاطر، کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں۔ اس لیے آپ نے بعض عوام الناس سے بات کی سنی ہوگی، جب میں چوتھی دفعہ حج پر گیا تو ایسا ہوا تھا۔ بھئی اگر آپ حج پر تشریف لے گئے تھے تو اتنا کہہ دیتے جی میں حج پر گیا تھا اور یہ ہوا تھا۔ یہ جو چوتھی دفعہ کا لفظ ہے یہ کس لیے لگا؟ تو طبیعت چاہتی ہے کہ میرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کون ہوں، عارفونی، تم پہچانو کہ میں کون ہوں۔ تو یہ انسان کا نفس ہے جو چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں اور مجھے پہچانا جائے اور میری تعریف کی جائے، اس لیے تعریف اچھی لگتی ہے، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو برا لگتا ہے۔ ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا، اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے۔ یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے، بس اتنا ہی۔ اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں، ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے۔ اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں۔ بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو لفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں، لما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا،
اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو لما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر لما کا لفظ صرف استعمال کر دیا گیا تو شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے لما کا لفظ استعمال کیا، یا شروع میں مغفرت کا بعد خوشخبری سنا دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری سنا دی، تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اگرچہ پوچھ رہے ہیں مگر معاف کر دیا گیا ہے۔ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اب دیکھیں پوچھنا تو یہ تھا نا لما اذنت لہم، مگر اللہ نے رحمت فرما دی کہ پہلے مغفرت کی بشارت دے دی، عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم۔ کئی جگہوں پہ بعد میں جو ہے وہ مغفرت کی بشارت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ نے بیویوں کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یا شروع میں مغفرت یا بعد میں مغفرت، مگر لما کا لفظ استعمال ضرور فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں تہجد کے، مگر بہت ہی خفیہ آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا سری تلاوت کرنا کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اور قریب ہی حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر بلند جہر تلاوت کر رہے تھے، سن رہے تھے سب۔ جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ذات سینوں کے بھید جانتی ہے مجھے اس کے سامنے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو اس کو سنا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دونوں کو سمجھایا اے ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کرو، اور عمر لانو کو فرمایا کہ آپ آواز کو تھوڑا اور نیچا کر لو، یعنی تربیت اسی کو کہتے ہیں نا، کہ رات کے وقت بھی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اب ذکر و سلوک تو سیکھنا چاہتے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کوئی نہ کرے، ہمیں کہے کوئی نہ، روک ٹوک کوئی نہ کرے۔ روک ٹوک کر دو تو بس پھر بھاگتے ہیں۔ وہ جیسے ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم پہ شیر بنواؤں، یہ انگریزوں میں جو جسم کے اوپر سیاہی سے نشان بنا دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، مگر ان کے کلچر میں ایک چیز ہے۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ گئے کہ جی میں نے تو شیر کا نشان بنوانا ہے اپنے جسم کے اوپر، تو اس کے لیے ایک نیڈل ہوتی ہے وہ سکن کے اوپر لگاتے ہیں اور سیاہی سکن کے اندر جاتی ہے، مگر وہ تکلیف دہ ہوتا ہے عمل۔ چنانچہ اس نے لگائی، اس کو تکلیف ہوئی تو یہ پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر بنا رہا ہوں۔ کہتے شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں۔ کہتے اچھا بغیر دم کے شیر بنا دو۔ پھر اس نے نیڈل لگائی تو پھر پوچھا بھئی اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان بنا رہا ہوں۔ کہتے بغیر کان کے شیر بنا دو۔ کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ گویا کوئی چیز شیر کی بنی ہی نہیں، ایسا شیر بنایا کہ جس میں کچھ بنانا ہی نہ پڑے۔ تو ہم بھی ایسے سالک ہیں کہ شیخ سے یہ تو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں روک ٹوک کریں، لیکن وہ پھر برداشت نہیں ہوتی اور پھر آگے سے لاجکس پیش ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا وجہ اگر کوئی شیخ کسی بندے کو جوتے مارے
تو اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوتا اٹھا کے پھر اپنے شیخ کو واپس دے. بلا وجہ اگر جوتے مارے تو جوتا اٹھا کے پھر دوبارہ اپنے شیخ کو پکڑائے کہ جی یہ آپ لے لیجئے. چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو مریدین کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے، اور جو ان کی رعایت کرتا ہے تو مریدین کے عیب ٹھیک سیدھے نہیں ہوتے. چنانچہ کئی مرتبہ حضرت بھرے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کرتے تھے اور ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب تمہارے لیے اس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا، مگر تمہارا فائدہ اسی میں ہے. اور خوب بندے کی جو ہے نا انا ٹوٹتی تھی اور بندے کے اندر عاجزی آتی تھی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو لگتا ہے کہ نیا بندہ تھا. وہ کسی شہر میں کوئی فیکٹری اونر تھا. حضرت کے پاس آ کے بیٹھا تو بات چیت کر رہا تھا. ہم لوگ خانقاہ کے کسی کام میں لگے ہوئے تھے. فارغ ہوئے تو ہم بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب جیسے ہی میں آ کے بیٹھا تو حضرت تو غصے ہونا شروع ہو گئے. تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہیں اللہ سے کوئی شرم نہیں ہے، تم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تم نظر کی حفاظت نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، تم سود کے کام کرتے ہو، تم فلاں کام. اچھا شروع میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز سا ہوا کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے اور سود کھاتے ہو اور یہ تو، لیکن میں سمجھ گیا کہ شیخ کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. تو میں مسکراتا بھی رہا اور جی جی کرتا رہا. حضرت نے کوئی اچھا 15-20 منٹ خوب ڈٹ کے تم کیا نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، تم کیسے قیامت کے دن پل صراط سے پار کرو گے، تمہیں تو دین کی قدر ہی نہیں ہے، تمہیں تو دنیا مل گئی ہے، بس تم دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہو. خیر جب 15 منٹ کے بعد یہ عنایت حضرت کی ختم ہوئی تو میں تو بیٹھا رہا، مگر وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا جی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اجازت ہے، مجھے جانا ہے. تو حضرت نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو جانے دیا. جب وہ بندہ چلا گیا تو حضرت نے پھر میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمان لگے آنکھاں دینو سناوا نونو، کہ کہا بیٹی کو ہے سنانا بہو کو تھا. اس کا یہ مطلب تھا. یعنی حضرت اصل میں اس کو کہنا چاہ رہے تھے، مگر چونکہ وہ نیا بندہ تھا شاید وہ یہ اتنی ڈانٹ برداشت نہ کر سکتا، ٹوٹ ہی جاتا. تو حضرت نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک بگڑا ہوا بندہ آ گیا ہے، چلو اس کو کہہ لو جو کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے ٹکا کے ڈانٹا اور پھر بعد میں فرمایا بھی صحیح. پھر فرمایا کہ تمہارے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارا نفس جو ہے نا وہ اب مٹا ہوا ہے، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ ہضم ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ اس بات کو چیک کرتے تھے. نفس جو ہے اگر نہ مرا ہوا ہو نا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ خوب بھڑکتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. ابتدا کی بات ہے. تو حضرت نے انہیں بھی ساتھ لے لیا. ایک اور بزرگ بھی تھے، شاید حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حضرات جب میزبان کے گھر پہنچے تو اس اللہ کے بندے نے دسترخوان پہ خوب کھانے بنائے ہوئے تھے. چنانچہ کئی قسم کے کھانے. عام دستور تو یہی ہے کہ اندھا ایک کھانا بنا دے تو ایک قسم کا کھانا کافی ہوتا ہے، مگر اکرام ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب تشریف لائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم نہیں کتنی پلیٹیں ان کے سامنے رکھی، شاید 40 سے زیادہ پلیٹوں میں کھانا رکھا ان کے سامنے. ایسا کیوں کیا؟ بھئی یہ اسراف نہیں، بلکہ نہیں معلوم کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی طبیعت کو کیا چیز مناسب ہو، لہذا کئی سارے کھانے بنوا دیے اور سامنے رکھ دیے. جو ان کو پسند آئے گا وہ کھانا کھا لیں گے، جو بچ جائے گا تو میزبان کی عید ہو جائے گی. تو اس نیت سے متعدد کھانے بنا دیے جاتے ہیں اور یہ شرعاً جائز ہیں. ہم ایک دفعہ حضرت مولانا کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مسکین پر شریف کے،
تو ان کے ساتھ گئے کسی جگہ. اس بندے نے بڑی دعوت کے لیے حضرت کو مجبور کیا تو چلے گئے. اللہ کی شان کے اس بندے نے ساگ بنایا ہوا تھا. اب ساگ اس نے بنایا ہوا تھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساگ کے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے تو جوڑوں کی درد کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور حضرت کو جوڑوں کا درد ان دنوں خوب زیادہ تھا. چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں اور اسی طرح خالی پیٹ ہی دسترخوان سے اٹھ گئے. پھر بعد میں نے پوچھا کہ حضرت آج تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی میزبان کی اتنی حیثیت تھی, اس نے ساگ بنایا تھا, میں کھا لیتا مگر مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے تو میں کیا کرتا. تو ایسا پاسبل ہے کہ آپ کوئی کھانا بنائیں اور وہ ان کی طبیعت کو موافق نہ ہو, تو اس لیے پھر کئی سارے کھانے بنا دیتے ہیں کہ جو موافق ہوگا وہ کھا لیں گے. ہمیں ایک مرتبہ اس بات پر عمل کرنے کا بڑا فائدہ ہوا. گرمی کا موسم تھا اور اچانک حضرت بغیر اطلاع کے تشریف لے آئے اس عاجز کے ہاں. ہماری تو عید ہو گئی کہ